آج کا پہلا قصہ ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ کا دیا اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ دولت اتنی تھی کہ جس طرح دل چاہتا خرچ کرتا، پھر بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ اپنی زندگی ہنسی خوشی اور پرمسرت گزارنے کے لیے دن رات منصوبے بناتا اور ان پر عمل کرتا، پھر بھی وہ بڑھاپے کو نہ روک سکا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی عمر ڈھلنے لگی اور جسم کمزور پڑنے لگا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اب دن رات بڑھاپے سے بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بادشاہ کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی بڑھاپے کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ کی پریشانیاں روز پر روز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ بڑھاپے کا خوف اس کے دل میں ایسا سمایا کہ اس کا دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ ہر وقت کسی سوچ و بچار میں رہتا کہ اب کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بڑھاپا اور تیزی سے آنے لگا۔ بڑھاپے کی فکر کے باعث اس کی بھوک پیاس بھی کم ہو گئی۔ اس کا دل کام میں بھی نہیں لگتا تھا۔ اس نے شاہی دربار میں آنا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں اداس لیٹا رہتا۔ ایک دن بادشاہ اپنی محل میں بیٹھا جھیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یکایک ایک ہنس اڑ کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اتنا حسین اور خوبصورت پرندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہنس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بادشاہ کا دل خوشی اور مسرت سے بھر آیا۔ بادشاہ نے ہنس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تب ہنس بادشاہ سے بولا، بادشاہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو میں نہ کر سکوں۔ اتنا کہہ کر ہنس اپنے منہ سے ایک چمکتا ہوا خوبصورت موتی نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ کے گلے میں بیش قیمت موتیوں کا ہار تھا، لیکن اس اکیلے موتی کی چمک دھمک کے آگے بادشاہ کے تمام موتی مانند نظر آتے تھے۔ اس کے بعد وہ ہنس اڑا اور کچھ ہی دیر میں حسین پھولوں کا ایک گلدستہ چونچ میں دبا کر لے آیا۔ ان پھولوں کی خوشبو سے بادشاہ کا سارا کمرہ مہک اٹھا۔ بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا یہ ہنس تو واقعی کوئی جادوئی پرندہ ہے۔ اگر یہ میرے پاس رہے تو میری ساری خوشیاں پھر لوٹ آئیں گی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہنس کے آگے اپنی ساری خواہشیں بیان کرے تاکہ وہ انہیں پورا کر دے، لیکن بادشاہ کے دل میں اتنی خواہش تھی کہ وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ پہلے کون سی خواہش پوری کرنے کے لیے کہے۔ بادشاہ بڑی دیر تک فیصلہ نہ کر سکا، لیکن بادشاہ کے دل میں اتنی خواہشیں تھیں کہ وہ یہی سوچتا رہ گیا پہلے کون سی خواہش پوری کرنے کے لیے کہے۔ بادشاہ بڑی دیر تک فیصلہ نہ کر سکا۔ ہنس بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بولا، بادشاہ آپ پریشان نہ ہو، آرام سے سوچیں، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا، تب آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کی ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ ہنس تو چلا گیا، لیکن وہ بادشاہ کے لیے ایک نئی الجھن چھوڑ گیا۔ اب تک بادشاہ بوڑھا ہو جانے کے باعث اپنی ساری خواہشات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کی مدد کے لیے ہنس ملا تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی خواہش پہلے پوری ہو۔ بالآخر بادشاہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہنس کو اپنی کوئی بھی خواہش نہیں بتلائے گا، بلکہ اسے پکڑ کر اپنے پاس رکھ لے گا، اور جب بھی اس کی کوئی خواہش ہوگی وہ ہنس سے پوری کرا لیا کرے گا۔ دوسرے دن ہنس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے آتے ہی اسے پکڑ لیا، لیکن یہ کیا، بادشاہ کے ہاتھ لگتی ہی وہ خوبصورت اور جوان ہنس برا نظر آنے لگا۔ اس کا چمکیلا رنگ غائب ہو گیا، پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کی طرح ہنس کا سارا جسم جھریوں سے بھر گیا۔ دوست یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بادشاہ نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ہنس بولا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میں آپ کی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا میں زندگی بھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یوں ہی بھٹکتا رہوں گا؟ پھر اس ملک، اس دولت اور اس تخت و تاج کا کیا ہوگا؟
بادشاہ ہنس کی طرف دیکھ کر سوچتا رہا کہ اب وہ اس بوڑھے ہنس کا کیا کرے گا، کیوں نہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ ہنس کو لے کر جھیل میں چھوڑنے کے لیے چل دیا۔ وہ ہنس کو جھیل میں چھوڑنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے روکتے ہوئے کہا، بادشاہ میں اس بوڑھے ہنس کو جوان بنا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ جوان ہوتی یہ ہنس ایک اڑان بھرے گا، اس اڑان سے یہ جتنی بھی زمین کا چکر لگائے گا وہ سب میری ملکیت ہوگی۔ بادشاہ نے سوچا یہ شرط تو بڑی معمولی ہے، ہنس تو ہنس ہی ہے، وہ اڑ کر زیادہ سے زیادہ جھیل کا چکر کاٹے گا اور یہ جھیل میں فقیر کو دے دوں گا۔ بادشاہ نے فقیر کی یہ شرط منظور کر لی۔ فقیر نے جھیل کا پانی کٹوری میں لے کر ہنس کے اوپر چھڑک دیا۔ فقیر کے ہاتھوں پانی کا پڑنا تھا کہ ہنس پہلے کی طرح جوان بن گیا۔ فقیر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ جوان ہوتی ہی ہنس نے ایک تیز اڑان بھری اور شاہی محل کے اوپر چکر کاٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ شرط کے مطابق یہ شاہی محل فقیر کو دینا پڑے گا اور بادشاہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ کو فکر مند دیکھ کر فقیر نے ہنس کر کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا وعدہ پورا نہیں کرنا چاہتے؟ یاد رکھو اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو یہ ہنس پہلے کی طرح بوڑھا ہو جائے گا۔ بادشاہ فقیر کی بات سن کر کچھ نہ بولا۔ وہ سوچنے لگا اگر وعدہ پورا نہ کیا تو یہ ہنس پہلے کی طرح بوڑھا ہو جائے گا، اور اگر میں شرط پوری کرتا ہوں تو مجھے اپنی ساری دولت اور اپنے شاہی محل سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ان دونوں میں کون سی چیز اہم ہے؟ بادشاہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ بڑھاپے کے باعث اس کی عقل بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ ہنس اس کی ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن ہنس لینے کا مطلب شاہی محل اور ساری دولت کو چھوڑنا ہوگا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر فقیر بولا، بادشاہ میں آپ کو بھی جوان بنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، آپ کو یہ سارا ملک میرے حوالے کرنا ہوگا۔ تخت و تاج بھی گیا اور ہنس بھی تو میرے پاس رہے گا۔ بغیر دھن دولت کے میں آرام کی زندگی کیسے گزار سکوں گا؟ بادشاہ گہری پریشانی میں ڈوب گیا، لیکن فیصلہ نہ کچھ کر سکا۔ اس وقت تک ہنس بھی نیچے اتر آیا۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، آپ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہے، اچھا تو آپ اپنا ہنس سنبھالیے، میں چلا۔ دولت، تخت و تاج اور شاہی محل بھی آپ اپنے پاس رکھیے، ہم فقیروں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنا کہہ کر فقیر نے ہنس پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں پہنچتے ہی ہنس اس بار ایک بھیانک سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ ڈر کے پیچھے ہٹا تو سانپ بھاگ کر جھاڑیوں میں چلا گیا۔ بادشاہ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، وہ مارے خوف کے لرز رہا تھا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ کیا اب بھی نہیں سمجھے؟ تم نے دیکھ لیا ہنس کا اصلی روپ کیا ہے۔ انسان کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشوں کی وجہ سے انسان زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا۔ نت نئی خواہشیں سانپ بن کر آدمی کو ڈستی رہتی ہیں۔ بڑھاپے کا اصلی سبب انسان کی یہی خواہشات ہیں۔ یاد رکھو، دھن دولت اور تخت و تاج سے انسان سکھ نہیں پاتا۔ حقیقی خوشی اور سکھ انسان کو تبھی ملتا ہے جب وہ اپنی بجائے دوسروں کو سکھ پہنچاتا ہے۔ اتنا کہہ کر فقیر جس طرف سے آیا تھا چلا گیا۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک اچھا سبق دیا تھا۔ بادشاہ کو اپنی ایک نئی راہ نظر آئی۔ اس نے اپنے بڑھاپے کی فکر چھوڑ دی اور دل و جان سے لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں لگ گیا۔ سچ مچ اب اسے بہت سکون ملتا تھا، اور سکون اور خوشی کے باعث وہ اپنے آپ کو جوان اور تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ پھر بادشاہ نے باقی عمر آرام اور سکون سے بسر کی۔ آج کا دوسرا قصہ ایک بیوقوف بادشاہ کا ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت خوبصورت اور بہادر تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار شخص پورے ملک میں اور کوئی نہیں۔ یہ خود فریبی کچھ اس طرح بادشاہ کے خون میں رس بس گئی کہ محل میں بیگمات کنیزیں دربار میں وزیروں
اور درباری یہاں تک کہ عوام بھی بادشاہ کی عقل مندی کی دلیلوں اور طنز پر ڈوبے ہوئے جملوں کا شکار بنتے رہتے۔ لوگوں کے دل دکھانے میں بادشاہ کو بہت مزہ آتا۔ لوگوں کو ذلیل اور بدنام کرنا ہی بادشاہ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ حکومت کی ذمہ دار لوگ جو ملک میں اونچے اونچے عہدوں پر مقرر تھے، بادشاہ کی حرکتوں سے سخت پریشان تھے۔ یہ بادشاہ کی ہٹ درمی اور ضد ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بھی عوام کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا۔ اس طرح حکومت کا نظام درم برم ہو گیا اور بادشاہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں دبے دبے غصے کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ ایک دن اپنے کچھ وزیروں کے ساتھ بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن بادشاہ کو اپنے مطلب کا کوئی شکار نہ ملا۔ جو جانور ملے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے جن کا شکار کرنا بادشاہ کی شان و شوکت کے خلاف تھا۔ اچانک دور ایک باراسنگا بادشاہ کو پانی پیتے ہوئے نظر آیا۔ جھنجھلا کر بادشاہ کسی وزیر کو ساتھ لیے بغیر باراسنگے کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا بادشاہ اکیلا ہی چل پڑا، لیکن باراسنگا کب آسانی سے ہاتھ آنے والا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تیر مارتا باراسنگا نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ بادشاہ گھوڑا دوڑاتا ہوا باراسنگا کا پیچھا کر رہا تھا۔ آخر ایک بار باراسنگا لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے بادشاہ نے تیر مارا تو بادشاہ کا شکار ساری چوکڑی بھول کر اس کے سامنے تڑپنے لگا۔ بادشاہ غور سے تڑپتے ہوئے باراسنگا کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی پشت پر سوکھے ہوئے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ پھر گھنے درختوں میں سے ایک دراز قد آدمی نکل کر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈوبتے سورج کی زرد کرنوں میں وہ آدمی عجیب خلقت لگ رہا تھا۔ سر کے بے تحاشا بڑے ہوئے بال، سینے تک جھولتی ہوئی سفید داڑھی، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے جھول رہے تھے۔ یہ کوئی بزرگ درویش تھا۔ بادشاہ نے درویش بابا کو حیرت سے دیکھا اور کچھ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، بابا تم کون ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو، پیاس کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ بابا الٹے قدموں چلا گیا اور جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں مٹی کا ایک بدنما پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ سے پیالی لے کر ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا۔ پیالہ فقیر کو لوٹاتے ہوئے بادشاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، بابا آپ اس گھنے جنگل میں کیا کرتے ہیں؟ اتنی جلدی پانی کیسے لے آئے؟ کیا قریب ہی کوئی بستی ہے؟ بابا نے غور سے بادشاہ کو دیکھا۔ اس کی شاہی پوشاک جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی، چہرہ گرد آلود ہو رہا تھا، گھوڑا بھی منہ پھیلائے ہانپ رہا تھا۔ یہ سب رنگ ڈھنگ دیکھ کر اسے اصلیت جاننے میں کچھ دیر نہ لگی اور وہ بادشاہ کی حقیقت جان گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یقیناً تم بادشاہ یا اس کے وزیر ہو۔ آپ نے صحیح سوچا بابا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کا یہ جواب تھا، پھر تو تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تم تھک کر چور ہو رہے ہو اور رات کے اندھیرے میں اس گھنے جنگل سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے تمہاری۔ آؤ میرے ساتھ، قریب ہی میری جھونپڑی ہے اور وہیں سے میں پانی لایا تھا، بابا نے بادشاہ سے کہا۔ بابا نے بادشاہ کی خدمت میں جنگل کے پھل اور پانی پیش کیا۔ بادشاہ کے اصرار پر بتایا، اے بادشاہ، بستی سے دور اس ویرانے میں جو سکون میں نے پایا ہے اسے بس میں ہی جانتا ہوں، لیکن اب میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے تم بے فکر رہو، میری طرف سے تمہاری حکومت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح وہ رات بادشاہ نے بابا کی جھوپڑی میں گزار دی۔ دوسرے دن صبح کو بابا بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنگل کے سرے تک اور پھر اس سے آگے اس کے شہر کی سرحد تک پہنچا گیا۔ جب بادشاہ اپنی محل میں داخل ہو رہا تھا تو یکا یک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر بابا کو دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، صبح کو اسے دکھا کر دربار میں آ جانا، تمہیں کوئی آنے سے نہیں روکے گا۔
میں کیا کروں گا اس کا، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے شاہی محل سے کیا واسطہ؟ بابا نے انگوٹھی لیتے ہوئے کہا، نہیں بزرگ بابا، آپ کو آنا پڑے گا، یہ ہماری خواہش ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تھوڑی دیر بعد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑے عرصے بعد شاہی محل کے کئی بڑے بڑے دروازوں سے گزرنے اور دربانوں کو انگوٹھی دکھانے کے بعد فقیر بادشاہ کی تخت تک جا پہنچا اور بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے مسکرا کر بابا کو سلام کیا اور ایک خالی نشست پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ عمر رسیدہ بزرگ آدمی ہے، اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے جنگل میں گزارا ہے، جنگل اور جنگل کے جانوروں کے بارے میں انہیں بہت معلومات ہیں اور انسانوں کو پہچاننے کی بھی کافی مہارت ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب میں جنگل میں بھٹک گیا تھا تو میں ان کا مہمان رہا۔ میں نے بابا کو یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ میرے دربار میں کسی ایسے شخص کو پہچانے جو سب سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل ہو، اور اسی شخص کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دیں جو میں نے انہیں دی ہے۔ بادشاہ کا یہ جملہ اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں تھا۔ بابا ہکا بکا ہو کر پہلے تو بادشاہ کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد دربار میں موجود ہر ایک شخص کو غور سے دیکھا۔ جیب سے انگوٹھی نکالتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ بابا کے ہونٹوں پر آئی اور اس نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ پھر بولا، اے بادشاہ، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوئی کہ اس وقت تیرے دربار میں سب سے زیادہ بے وقوف میں خود ہوں۔ اس کے بعد وہ موجودہ آدمیوں پر اشکتی نظر ڈال کر بادشاہ کو سلام کر کے پروقار چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کافی دنوں بعد گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں بادشاہ کے دو سپاہی بزرگ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ بزرگ آرام کر رہا تھا۔ سپاہی بولے، معاف کرنا بابا، آپ اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن ہم جہاں پناہ کی حکم سے مجبور ہیں۔ 2 دن سے ہم اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں اور اب آپ تک پہنچے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے، جیسے ہی آپ ملیں فوراً آپ کو ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور پیش کریں۔ بادشاہ سلامت کئی دن سے سخت بیمار ہیں اور آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ بیش و قیمت پلنگ پر لیٹا ہوا بادشاہ آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہا تھا۔ پلنگ کے چاروں طرف حکیم، شہزادے اور بادشاہ کے قریبی عزیز کھڑے تھے۔ سب کے چہروں سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ شاید حکیم بھی بادشاہ کی زندگی سے نا امید ہو گیا تھا۔ بابا بھی وہیں جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، کیسی طبیعت ہے؟ بادشاہ نے آنکھیں کھولی اور فقیر کو پہچانتے ہوئے بولا، بابا اب میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں، دل پر ایک زبردست بوجھ ہے، سوچا کہ مرنے سے پہلے اس بوجھ کو ہلکا کروں۔ اس دن دربار میں وہ انگوٹھی آپ نے اپنی انگلی میں کیوں پہن لی تھی؟ میں تو یہ سوچتا تھا کہ آپ ہرگز بے وقوف نہیں ہیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو بادشاہ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر بابا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر بادشاہ کے پلنگ پر پھینک دی اور بولا، لو سنبھالو اپنی انگوٹھی، کیونکہ تم ہی اس کے اصل حقدار ہو۔ سب سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل تم خود ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، ان کا دل دکھانا ہے، کڑوی باتیں کرنا ہے۔ تمہاری نظر میں ہوشیاری اور عقل مندی ہے۔ بتاؤ اے بادشاہ، تم نے لاکھوں آدمیوں کا دل دکھایا ہے، خدا کے لاکھوں نیک بندوں کا دل توڑا ہے، اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ اس کے بندوں کا دل توڑنا ہی ہے۔ بادشاہ نے دبدباتی آنکھوں سے درویش بابا کو دیکھا، اشارے سے اپنے بڑے شہزادے کو بلایا اور بولا، بیٹے، بہت ضبط کیا ہم نے، لیکن اب ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ کل تم اس حکومت کے بادشاہ بن جاؤ گے، مگر تم ہمارے نقش و قدم پر نہ چلنا۔
کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ کی زخمی روح نے اس کے جسم کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک ظالم بادشاہ کا قصہ آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ آج سے صدیوں پہلے کا ذکر ہے۔ ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ کسی کو اس کے محل کے قریب آنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ شاہی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا اور رعایا پر ایک کوڑی تک بھی خرچ نہ کرتا۔ رعایا اس کے ہاتھوں اس قدر تنگ تھی کہ اکثر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ آتی، لیکن اس کی ملکہ انتہائی رحم دل اور نیک خاتون تھی۔ وہ بادشاہ کے ظلم و ستم دیکھ کر دل ہی دل میں کرتی رہتی۔ ایک دن بادشاہ شکار کو گیا ہوا تھا اور ملکہ محل کی کھڑکی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر خیرات دے۔ ملکہ نے جب یہ صدا سنی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یقیناً یہ کوئی اجنبی فقیر ہے جو محل کے قریب آ کر صدا دے رہا ہے، ورنہ اس ملک کا کوئی باشندہ محل کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، ایک بوڑھا فقیر محل کے نیچے کھڑا تھا۔ ملکہ نے سوچا کہ اللہ کے نام پر کیا چیز دی جا سکتی ہے، اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے سر سے تاج اتار کر فقیر کی جھولی میں پھینک دیا۔ تاج کو دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا۔ اس نے اسے اٹھا کر ملکہ کو دیکھا جو اب بھی کھڑکی میں اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ فقیر دراصل ہمسایہ ملک کا بادشاہ تھا جو بھیس بدل کر اس ملک کے حالات دیکھنے آیا تھا، کیونکہ اس ملک کی رعایا پر ظلم و ستم کی داستان وہ اکثر لوگوں سے سن چکا تھا۔ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ خود اس ملک کے حالات دیکھے اور مناسب طور پر ظالم بادشاہ کو پیغام بھیج کر اسے ظلم و ستم سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ ملکہ نے خیرات میں تاج تو دے دیا، لیکن اسے یہ فکر ہوئی کہ ظالم بادشاہ نے آ کر جب اس کے پاس تاج نہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوگا۔ اب یہ بات ملکہ کو پریشان کرنے لگی۔ بادشاہ جب شکار سے لوٹا تو اس نے ملکہ کو بہت پریشان دیکھا۔ اس نے اس کا سبب پوچھا، لیکن ملکہ نے بہانے سے بات ٹال دی۔ اس طرح کئی روز گزر گئے اور بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن ہمسائے ملک کا قاصد اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام لے کر روم پہنچا، جس کی اطلاع ظالم بادشاہ کو ہوئی۔ بادشاہ نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ہم دربار ہی میں قاصد سے ملاقات کریں گے۔ اگلے روز شاہی دربار لگا۔ بادشاہ ملکہ کو بھی دربار میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، چنانچہ وہ تیار ہو کر ملکہ کے پاس گیا اور شاہی دربار چلنے کو کہا۔ ملکہ نے جلدی سے شاہی لباس پہنا اور بادشاہ کے ساتھ دربار کو چل لی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کے سر پر تاج نہ دیکھا تو ایک دم رک گیا، کیونکہ بغیر تاج کے دربار میں جانا شاہی آداب کے خلاف تھا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا، تاج کہاں ہے؟ یہ سن کر ملکہ گھبرا گئی اور اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ملکہ کو اسی وقت محل سے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ اس کے بعد جب وہ دربار میں پہنچا تو سب درباری بادشاہ کے تیور کو دیکھ کر سہم گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہمسائے ملک کے قاصد کو پیش کیا جائے۔ قاصد کو بادشاہ کے خدمت میں فوراً حاضر کر دیا گیا۔ جب اس نے دربار میں اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام پڑھ کر سنایا تو ظالم بادشاہ غصے میں اور بھی لال پیلا ہو گیا، اور اس نے اس پیغام کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے قاصد کو بھی فوراً ہی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ قاصد جب محل سے باہر نکلا تو اسے ملکہ کے بارے میں بھی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے ملک واپس جا کر اپنے نیک دل بادشاہ کو تمام حالات سے خبردار کر دیا۔ یہ سن کر نیک دل بادشاہ کو بہت رنج ہوا،
رحم دل ملکہ صرف میری وجہ سے محل سے نکالی گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو ملک روم بھیجا کہ وہ ملکہ کو تلاش کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے حضور پیش کریں، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے باوجود جب سپاہی ناکام واپس لوٹے تو بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ملکہ کی تلاش کے لیے چل دیا۔ آخرکار اسے ایک جنگل میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملکہ مل گئی، جسے دیکھتے ہی وہ فوراً پہچان گیا۔ بولا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ہی تمہیں آج یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ رحم دل ملکہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ نیک دل بادشاہ نے اسے حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو بولا، بیٹی میں وہی فقیر ہوں جسے تم نے خیرات میں تاج دیا تھا۔ میں تمہارے ہمسائے ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میں نے تمہارے ملک کے بادشاہ کی ظلم و ستم کی داستان سنی تو بھیس بدل کر تمہارے ملک کی رعایا کے حالات معلوم کرنے آیا تھا۔ یہ سن کر رحم دل ملکہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ نیک دل بادشاہ کے ساتھ اس ملک کو روانہ ہو گئی۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ چونکہ بہت برا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنا تخت و تاج بھی اسے سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ادھر روم میں جب ظالم بادشاہ کے ہاتھوں رعایا بہت تنگ آ گئی تو رعایا نے بغاوت کر دی اور بڑی مشکل سے ظالم بادشاہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بچ نکلا۔ بغاوت کے بعد وہاں کے ایک وزیر نے سلطنت کا انتظام سنبھال لیا۔ کچھ دنوں بعد جب وزیر کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی رحم دل ملکہ پڑوسی ملک پر حکمران ہے تو وزیر نے ملکہ کو پیغام بھیج کر درخواست کی کہ اس ملک کا تخت و تاج بھی سنبھال لیں۔ وزیر کی درخواست پر ملکہ نے روم کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ نیک دل ملکہ اکثر غریبوں کو اپنے ہاتھ سے خیرات دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ غریبوں اور فقیروں میں خیرات تقسیم کر رہی تھی کہ وہ چونکی۔ اس کے سامنے بہت ہی بری حالت میں ایک بھکاری کی روپ میں اس کا شوہر یعنی ظالم بادشاہ ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ بادشاہ کی اس بری حالت میں بھی نیک دل ملکہ بادشاہ کو پہچان گئی، لیکن اس کا شوہر اسے نہ پہچان سکا کیونکہ ملکہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی۔ ملکہ نے فوراً ہی ہاتھ کھینچ لیا، جس سے ظالم بادشاہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ کئی دن سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگا تو ملکہ کے سپاہی اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے پہننے کے لیے اچھا لباس دیا۔ بادشاہ نے نہا کر لباس بدلا، سپاہیوں نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کیوں؟ کیا مجھے پہچان تو نہیں لیا گیا کہ میں روم کا بادشاہ ہوں؟ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو سپاہی اسے دربار میں لے گئے۔ اس نے جب اپنے سامنے تخت پر اپنی ملکہ کو بیٹھے دیکھا تو مارے ندامت کے اس کا سر جھک گیا۔ اس کو اپنے تمام مظالم ایک ایک کر کے یاد آ گئے اور پھر دربار میں اس نے اپنی ملکہ سے معافی مانگ لی۔ ملکہ نے بھی اسے فراغ دلی سے معاف کر دیا کیونکہ وہ مصیبتیں سہتے سہتے جان چکا تھا کہ غریبوں پر ظلم کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ ملکہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اسے دوبارہ شاہی تخت پر بٹھایا اور بولی، عالی جاں اللہ کا شکر ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے آیا۔ میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ آئندہ آپ ملک اور رعایا کی خوشحالی کے لیے اچھے اچھے کام کیا کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا میرے اس تاج کی خیرات کے صلے میں خدا نے ایک کے بدلے 2 ملکوں کی سلطنت سے مجھے نوازا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے دربار عام میں اس بات کا عہد کیا کہ آئندہ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ قصے پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔